السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایسا عبرتناک واقعہ لے کر آیا ہوں کہ اس واقعے سے جو اسے غور سے دھیان سے دل سے سنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو بنا دیتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ جس نے بہت ساروں کی زندگیاں بدل دی، اور یہ واقعہ ایک کتاب ہے قصص الانبیاء، اس میں یہ واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ ایک نبی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس کے زمانے کا واقعہ ہے، اور ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا یہ وہ واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے کہ ایسا نبی دنیا میں گزرا ہے سلیمان علیہ السلام، جس کی ہوا پر بھی حکومت تھی، جس کی چونٹیوں پر بھی حکومت تھی، جس کی ہر پرندے پر حکومت تھی، دنیا کی ہر مخلوق پر ان کی حکومت تھی، وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تو اچانک ایک دم ان کی نگاہ ایک چونٹی پر گئی، اور اس چونٹی کے منہ میں گہوں کا دانہ ہے۔ وہ چونٹی گہوں کے دانے کو لے کر سمندر کے کنارے پر چلی، تھوڑی دور کے بعد میں پانی جب آ گیا تو پانی کے پاس رک گئی، تو دیکھا کہ اندر سے مینڈک نکلا، اور مینڈک نے اپنا منہ کھولا اور وہ چونٹی اس دانے کو لے کر مینڈک کے منہ میں چلی گئی۔ وہ مینڈک منہ سے لے کر پانی کے اندر گیا، اور وہاں پر ایک پتھر ہے، اور بہت بڑا پتھر پانی کی تہ میں، اس کے پاس اس میں سوراخ، اور وہاں جا کر اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا، اور وہ چینٹی اس کے پتھر کے اندر گئی، اور وہاں اس گہوں کے دانے کو رکھ کر آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہیں بیٹھے، تھوڑی سی دیر کے بعد دیکھا کہ مینڈک پھر پانی کے اوپر آیا، اور اپنا اس نے منہ کھولا، اور اس منہ سے وہی چونٹی پانی سے باہر سمندر کو چھوڑ کر گیا۔ جب وہ چونٹی اس کے پاس آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو اپنے ہاتھ پر رکھا، اور اس سے یوں پوچھا، اے چونٹی یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے جب تجھے دیکھا ایک گہوں کے دانے کو لے کر پانی کے کنارے پر آئی، اور پھر ایک مینڈک آیا اور اس مینڈک تجھے کہاں لے کر گیا؟ تو اس چونٹی نے پوری کہانی بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے تہ میں ایک نیچے ایک پتھر ہے، اور اس پتھر کے بھی اندر ایسے جانور پیدا کر رکھے جو اندھے ہیں آنکھوں سے، جو اپنی روزی نہیں کما سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی ڈیوٹی پر لگایا ہے کہ میں ان کو روزی پہنچاؤں۔ اب میں اس گہوں کے دانے کو پانی میں لے کر جا نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کر دیا کہ اس مینڈک کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ پانی سے تھوڑا باہر نکلتا ہے، مجھے اپنے اندر لیتا ہے، اور پھر مجھے پانی کے تہ میں اس پتھر کے پاس جا کر چھوڑ جاتا ہے۔ پتھر کے قریب جا کر وہ کھولتا ہے، میں اندر چلی جاتی ہوں، اور میں اس گہوں کے دانے کو ان جانوروں تک پہنچا دیتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس واقعے سے بڑے ایک بھاؤ سے ہو گئے، اور یوں کہا کہ چونٹی جب تو وہاں جاتی ہے اور وہ اندھے جانور ہیں پتھر کے اندر، تو ان کی تسبیحات تو کچھ ہوگی، کچھ کہتے تو ہوں گے، کچھ پڑھتے تو ہوں گے۔ تو چونٹی نے کیا کہا؟ یہ ہے بات سمجھنے کی۔ چونٹی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہاں ان کی تسبیحات ہے، ان کی تسبیحات یہ ہے کہ جب میں ان کے لیے گہوں کا دانہ ان کے لیے پہنچاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اے وہ پاک ذات جس نے ہمیں سمندر کے تہ میں پتھر کے اندر بھی ہمیں نہیں بھولا، اے وہ پاک ذات بہت بڑی ہے۔ آج
ہم غور کریں اور ہم اپنے اس مالک کو بھول جاتے ہیں جس مالک نے ہمیں پیدا کیا. ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم بہت سارے ارکان کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں. لیکن مالک آپ کو کبھی نہیں بھولتا. جس رب نے آپ کو پیدا کیا وہ رب کبھی آپ کو بھولتا نہیں. آپ بھول جاتے ہو گے رب کو، لیکن رب کبھی آپ کو نہیں بھولتا. ہمیں اس دنیا میں چھوٹی سی زندگی جو ہے اب اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اپنے رب کو منانا ہے. اپنے رب کو منانے کے ہمیں نیک کام کرنے. اللہ کے ہمارے پاس کروڑوں نعمتیں ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے. مجھے تجھے 2 ہاتھ دی، مجھے 2 پیر دیے، مجھے 2 آنکھیں دی، مجھے زبان دی، مجھے دل دیا، مجھے صحت تندرست دی. اے اللہ تیرا شکر ہے لاکھ. ہم اس لیے اپنے رب کو راضی کریں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.